فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اصلاح المجالس والمحافل، مصنف علامہ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 32، مجالس و محافل پر نذرانہ لینے کے جواز کا طریقہ۔ مذکورہ بالا حقائق سے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جو رقم طے کیے بغیر ملے اس کے لینے میں ہرگز کوئی شرعی اشکال نہیں ہے، بلکہ بالکل مشروع اور جائز ہے، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا پہلے فیس طے نہ کرو بلکہ قربتاً اللہ پڑھو، ہاں بعد میں جو کچھ تمہیں دیا جائے اسے لے لو۔ عقل سلیم بھی اس کے جواز کی تائید کرتی ہے اور علماء کرام کی تحقیق انیق بھی یہی ہے، اور یہی طریقہ نماز پڑھانے، اذان دینے یا دیگر واجبات عنیہ اور کفایہ یا امور مستحمیہ بجا لانے اور اس سلسلے میں کچھ لینے دینے میں جاری و ساری ہے۔ اور ان امور کی حلیت کا واحد طریقہ یہی کہ ان امور شرعیہ کا انجام دینے والے نہ پہلے اجرت طے کریں اور نہ بغرض تحصیل اجرت ان امور کو بجا لائیں، بلکہ وہ بقصد قربت ان وظائف کو انجام دیں، اور کوئی جماعت یا بعض افراد ان کی کچھ خدمت قربتاً اللہ کر دیں تو اسے قبول کر لیں، جیسا کہ کتب فقہ پر نگاہ کرنے والے ناظر خبیر پر یہ حقیقت مخفی و مستور نہیں ہے۔ اگر مجلس خواہ حضرات بھی اسی طرح کریں تو چشم مار روشن و دل ماشاد، ورنہ ان ذرائع معاش کی حلیت اور ان مقاصد کا جواز محل کلام ہے، اور اگر بالکل حرام نہیں تو کم از کم علماء کرام اور دعوے داران محبت اہل بیت علیہم السلام کے قطعاً شایان شان نہیں۔ ایک اور شبہ کا ازالہ۔ بعض کم تعلیم یافتہ ملا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے طمطراق سے یہ مسئلہ پیش کیا کرتے ہیں کہ صرف واجبات پر اجرت لینا حرام ہے، نہ مستحبات پر، اور چونکہ مجلس عزا ایک مستحب امر ہے لہٰذا اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ ایسے لوگوں کے اضافہ معلومات کی خاطر عرض ہی کہ بعض مستحبات پر بھی اجرت لینا حرام ہے، جیسے اذان کہنے اور نماز جماعت پڑھانے پر۔ چنانچہ کتاب من لاحظ الفقیہ باب قضا میں بروایت جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جو شخص اجرت لے کر اذان کہتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس کی ابتدا میں نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کی شہادت قبول کی جائے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اجرت طے کرنے سے اخلاص رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر عمل بے سود ہو جاتا ہے۔ خشی شرح لمع میں فرماتے ہیں اذان کہنے پر اجرت لینا حرام ہے، ہاں بیت المال سے بطور گزارا الاؤنس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح نماز پڑھانے پر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ صاحب جواہر الکلام نے جلد متاجر صفحہ نمبر 26 پر اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پاتا۔ موجودہ دور میں اس کا حل یہ کہ مقامی انجمنوں اور ان کے فنڈز کو بیت المال تصور کر کے ان سے بطور گزارا الاؤنس پیش نمازوں اور مؤذنوں کی خدمت کی جائے۔ اجرت اور گزارا الاؤنس میں جو فرق ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ جناب زید بن امام زین العابدین علیہ السلام اپنے آباؤ
کرام کے سلسلہ سند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، بخدا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آج جناب نے فرمایا، لیکن میں تم کو برا سمجھتا ہوں اور تجھ سے بغض رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ تو اذان اور تعلیم القرآن پر اجرت لیتا ہے، اور میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص تعلیم القرآن پر اجرت لیتا ہے، بروز قیامت وہی اجرت اس کا حصہ ہوگی۔ اس دن اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث شریف میں ارباب عقل و فکر کے لیے لمحہ فکریہ یہ کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ایک آدمی کو باوجود اس کے ادائے محبت و مودت کے اس وجہ سے اپنا دشمن قرار دے رہے ہیں کہ وہ اذان کہنے اور قرآن پڑھانے پر اجرت لیتا ہے، تو کیا آن جناب اس شخص سے محبت کر سکتے جو خود آپ کے فضائل اور آپ کے فرزند ارجمند کے مصائب بیان کرنے پر فقط اجرت ہی نہیں لیتا بلکہ مستقل طور پر اسے اپنا پیشہ قرار دے کر اسے ذریعہ معاش بناتا ہے، اور مزید برآں فیس میں معمولی کمی و بیشی پر مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ اگر ائمہ اطہار نے قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کی ہے تو یہ چیز دیگرے ہے۔ ان پڑھانے والوں نے کبھی اجرت طے نہیں کی تھی، اور جو کچھ اشکال ہے وہ اس طے کرنے میں ہے بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ائمہ طاہرین شعراء کرام اور اپنے مدح کنندگان کو عطایا کثیرہ سے نوازتے تھے۔ ہم نے واضح کر دیا کہ وہ اجرت طے کر کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ اسے عبادت سمجھ کر قربتاً اللہ انجام دیتے تھے۔ کجا ان لوگوں کا کردار اور کجا آج کل کے مجلس خواں گروہ کی روش و رفتار۔ آج کل تو پڑھنے سے بیشتر بھاری بھرکم فیس طے کی جاتی ہے، اور اگر بعد ازاں اس مقررہ فیس میں کچھ کمی واقع ہو جائے تو زمین سر پر اٹھا لی جاتی ہے اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نوٹ پھاڑ دیے جاتے ہیں اور بعض حالات میں نظر آتش بھی کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس قسم کے بعض واقعات بلکہ حادثات کی ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں۔ اہل انصاف بتائیں گے ایسے لوگوں کو شعراء اہل بیت کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ چہ نسبت خاک ربا عالم پاک، اور اس روش و رفتار کا لازمی نتیجہ ہے کہ آج کل سوائے بعض متمولین کے دیگر غربا بلکہ متوسط طبقہ بھی مشہور واعظین اور نامور مذاکرین کی مجالس کرانے سے محروم ہی رہتا ہے، اور اس طرح پڑھنے والے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تحدید کی زد میں آ جاتے ہیں۔ خصائل الشیخ صادق۔ بعض اہل علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے علم و فضل سے فقط ارباب مال و دولت کو ہی فائدہ پہنچائیں، اور وہ غربا و مساکین کو اپنے علمی فیوز سے محروم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم کے تیسرے طبقے میں جائیں گے۔ مگر بائیں ہمہ خود فریبی یا قوم فریبی کا یہ عالم ہے کہ من بکی ادا بکی والی حدیث فضیلت کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں اور سمجھتے کہ وہ مجالس پڑھ کے جنت میں گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ یا للعجب، جب دنیا میں اجرت طے کر کے مومنین سے نقد وصول کر لی تو پھر اب آخرت میں خدا سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا کیا استحقاق باقی رہ جاتا ہے؟ طریقہ: ہم نے چونکہ مذکورہ بالا بیان میں پیش نماز اور اذان پر اجرت لینے کی حرمت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ صرف واجبات پر اجرت لینا حرام ہے، بلکہ بعض مستحبات پر بھی اجرت لینا حرام ہے۔ ہم نے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ چونکہ ان مستحبات پر اجرت لینا حرام ہے لہٰذا ذاکری کی اجرت لینا بھی حرام ہے، لیکن ایک مدعی علم و فضل نے اسے ہماری اجتہادی غلطی قرار دے کر اسے قیاس مال فارق قرار دیا ہے، اور پھر بزم خواہش یہ فرق بیان کیا کہ نماز میں واجب قربتاً اللہ اور اذان میں سنت قربتاً اللہ کی نیت ضروری ہے، مگر ذاکری میں نہ واجب قربتاً اللہ کی نیت ہے اور نہ سنت قربتاً اللہ کی۔ ذاکری کا مقام
صفحہ نمبر 40۔ لہذا وہاں اجرت ناجائز اور یہاں جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جس چیز مجلس عزا کو قوم نہ صرف عبادت بلکہ بہترین عبادت سمجھ کر بجا لاتی ہے، اسے انہوں نے بیگ جنبش قلم عبادت ہونے سے خارج کر دیا، کیونکہ یہ بات معمولی دینی معلومات رکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ہر عبادت میں قصد قربت لازم ہوتا ہے۔ یہی قصد قربتی عبادات اور معاملات میں باب الامتیاز ہے۔ لہٰذا اگر مجلس عزا میں قصد قربت شرط نہیں ہے تو پھر عبادت بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تنبیہ: اگر بالفرض اس طرح طے کر کے مجالس پڑھنے کی اجرت کو جائز مان بھی لیا جائے، جیسا کہ بعض علماء کرام نے کھینچ تان کر اسے جائز قرار دیا، تاہم اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے والوں کو آخرت میں اجر و ثواب بھی ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح جو رقم حاصل ہوگی وہ حلال محصور ہوگی۔ وہ بس ایک ایراد کا جواب: بعض حضرات اپنی پوزیشن صاف کرنے کی بجائے الزامی طور پر یہ کہہ کر اپنی گلو خلاصی کرانے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں کہ اگر مجالس سید الشہداء پر اجرت لینا جائز نہیں تو مدرسین حضرات علوم دینیہ کی تعلیم و تدریس پر کیوں مشاہرہ لیتے ہیں؟ اس کے متعلق جواباً عرض یہ کہ ہر ایک مدرس کی اپنی شرعی تکلیف ہے، کوئی مجتہد ہے تو کوئی مقلد اور کوئی معتاد۔ جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، ہم جو قلیل مشاہرہ لیتے ہیں وہ نہ علوم دینیہ کی تدریس پر اور نہ علوم عالیہ و مقدمہ کی تعلیم پر، بلکہ دو مقاصد کے ماتحت لیتے ہیں: ایک دارالعلوم کے نظم و نسق کو بحال رکھنے پر، دوسرا بعض کتب منطق اور فلسفہ پڑھانے پر جن کا شمار عند المحققین علومیہ عالیہ میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور ایراد کا جواب: تہذیب الاحکام اور فروع کافی میں مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ میرے مال سے اتنا ان نوحہ پڑھنے والیوں کے لیے وقف کرو جو نوحہ 10 سال تک ایام منا میں پڑھتی رہیں۔ جو میرا نوحہ 10 سال تک ایام منا میں پڑھتی رہیں، اس سے نوحہ گروں کی اجرت کا جواز ظاہر ہے۔ اس کا جواب واضح کہ اس روایت میں یہ تو کہیں بھی مذکور نہیں کہ ان نوحہ پڑھنے والیوں نے امام سے اجرت طے کی تھی، بلکہ اس کا صاف و سادہ مفہوم یہ کہ وہ قربتاً اللہ امام پر ماتم و نوحہ کریں اور امام قربتاً اللہ ان کی کچھ خدمت کر دیں، اور اس امر کے جواز میں کسی کو بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ ایک عجیب ابلہ فریبی کا ازالہ: ایک صاحب جو ذاتی قیاسات کا تانا بانا بننے اور ابلہ فریبی کرنے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے، تحریر فرماتے ہیں، لہٰذا وہ علماء و ذاکرین جو ذکر اہل بیت علیہ السلام کا بدلہ آخرت میں خدا پر چھوڑتے ہیں اور اپنی تکلیف و صعوبت کا بدلہ بانی مجلس سے طے کرتے ہیں، بانی مجلس جو کچھ دیتا ہے اور ذاکر مجلس جو کچھ لیتا ہے، یہ دونوں ہی تکلیف و مشقت کا صلہ ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آخرت میں خدائی سے ثواب عظیم اور شفاعت معصومین علیہ السلام کے امیدوار ہیں۔ ذاکری کا شرعی مقام وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی آبلہ فریبی ہو سکتی ہے کہ یہاں دندیا میں اجرت طے کر کے وصول کر لی جائے اور پھر یہاں دنیا میں اجرت طے کر کے وصول کر لی جائے اور پھر اس کے بدلے میں ثواب آخرت اور شفاعت معصومین کی امید بھی رکھی جائے۔ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ معاوضہ تکلیف و صعوبت کا لیا جاتا ہے، یہ پڑھنے اور پڑھانے والے ہر دو اچھی طرح جانتے کہ دعوت دیتے وقت یہ چکاؤ اور مول بھاؤ ذاکری اور مجلس خوانی پر کیا کیا جاتا ہے، یا تکلیف اور صعوبت پر۔ اگر ذاکری اور مجلس خوانی پیش نظر نہ ہو تو 200 400 100 روپے تو بجائے خود اگر یہ لوگ 1000 بار بھی صعوبات سفر برداشت کریں تو کوئی مومن ایک پیسہ بھی ان کو پیش نہ کرے۔ آزمائے جس کا جی چاہے۔ بہرکیف
اثبات مدعا پر دوسرا شاہد۔ اس بات کا دوسرا شاہد صادق ہے کہ مجالس پڑھنے والوں کی اکثریت نعمت اخلاص سے محروم ہے۔ یہ ہے کہ وہ اپنی مجالس و محافل خوانی میں خدا اور رسول کی شریعت مقدسہ کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے مخلوق کی خوشنودی اور رضا جوئی کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اس بات کا قطعی ثبوت یہ کہ وہ جہاں جاتے ہیں پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس مقام کی پبلک کس موضوع اور مضمون کو زیادہ پسند کرتی ہے، آیا قلعہ خیبر کے اکھاڑنے کو یا مرحب و انتر کے پچھاڑنے کو یا بعض منافقین کی درگد بنانے کو یا پھر کسی اور مولوی یا ذاکر کی مذمت کرنے کو، غرض کہ وہ پبلک اور بالخصوص بانی مجلس کے اشاروں پر رقص منبری کرنے میں اپنی کامیابی اور کامرانی کا راز پوشیدہ سمجھتے ہیں۔ ان کی بلا جانے کہ ان کا مقام اور شرعی وظیفہ و کام کیا ہے، پبلک کی اصلاح احوال کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، عامۃ الناس کس روحانی مرض میں مبتلا ہے اور اس کا مداوع کیا ہے، اور خدا اور رسول و ائمہ ہدیٰ کے تقاضے کیا ہیں۔ حالانکہ اگر وہ فقط اس ایک اصول کو اپنا لیتے کہ منشاء خداوندی کے مطابق پڑھنا ہے اور اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کو مد نظر رکھنا ہے، تو وہ پھر ہر روز نئی پبلک کے نئے تقاضوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا منشا مکان و زمان کے بدلنے سے بدلا نہیں کرتا۔ کتاب کا والا ارشاد صادقی اصول کافی۔ ان کی اس روش سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بادیان مسلک یقین اور راہبران دین مبین نہیں بلکہ راہزانان ایمان و دین ہے۔ جناب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا ایک مرض ہے اور عالم اس کا طبیب و معالج، لیکن جب تم دیکھو کہ طبیب خود مرض کو اپنی طرف کھینچ رہے تو اس کو اپنے دین کے معاملے میں مقہم سمجھو، اس پر اعتماد نہ کرو۔ نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ نبیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے داؤد میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دو اے داؤد میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دو جو دنیا پر فریفتہ ہے، ورنہ وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دے گا، کیونکہ ایسے لوگ میرے ان بندوں کے راہزن ہیں جو میری بارگاہ میں بازیابی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں کم از کم ان کے ساتھ جو سلوک کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت سلب کرتا ہوں۔ اصول کافی۔ اور یہ سب نتیجہ اس بات کا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے دلوں میں خداوند عالم کی عظمت و جلالت کا نقش اجاگر نہیں ہے، اور وہ اپنے نفع و نقصان کا مالک خدائے منان کو نہیں سمجھتے، بلکہ عزت و ذلت اور نفع و نقصان کا مالک اپنے جیسے انسان ضعیف البیان کو تصور کرتے ہیں، جس کے متعلق جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان نہ اپنے نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا، نہ موت کا، نہ حیات کا، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ایسے کمزور و ناتواں انسان کو خوش کرنے کی خاطر خالق دو جہاں خدائے رحمان کو ناراض کر کے اس کی لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت و جہالت ہو سکتی ہے؟ ارشاد قدرت ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ہم نازل کر چکے ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، یقیناً انہی پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور انہی پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3۔ ترجمہ مقبول۔ اگر ان لوگوں کے دلوں میں عظمت خداوندی کا کوئی تصور ہوتا اور وہ اسی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجالس پڑھتے تو پھر مخلوق کو اس قدر اہمیت نہ دیتے۔ سید المحدین حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خدا کی عظمت دلوں میں جاں گزی ہو جائے تو پھر مخلوق حقیر و صغیر معلوم ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ۔ مگر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور آزری کیا ہے؟
جن لوگوں کی اپنی کمزوری اعتقاد و ایمان کا یہ عالم ہو، وہ دوسروں کو توحید ایزدی و توکل الی اللہ، رغبت الی الآخرہ اور زہد فی دنیا، اصول دین کی درستگی اور فروع دین کی پختگی کی کیا خاک تلقین کریں گے۔ تیسرا شاہد، اس دعوے کی اس بات پر تیسرا قرینہ اور شاہد یہ کہ اس گروہ کی اکثریت اس روحانی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ بزم خواہش اپنی مجلس کو کامیاب بنانے اور دوسرے پڑھنے والوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے برملا ان کی توہین و تذلیل کرتے ہیں اور ان کی ذات و صفات میں طعن و تشنے کر کے عیب جوئی، گلا کوئی، تہمت تراشی اور افطرہ پردازی ایسے سنگین جرائم اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ جہاں تک ذات کا تعلق ہے اس کی حقیقت دنیاوی تعارف و تناکر سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخری نجات یا بارگاہ عزتی میں قرب حاصل کرنے کا معیار تقوی الہی ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، بحار الانوار جلد نمبر 17، یعنی جنت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، اگرچہ حبشہ کا غلامی کیوں نہ ہو، اور دوزخ اس کے لیے جو خدا کا نافرمان ہے، اگرچہ سید اور قریشی کیوں نہ ہو۔ اہل ایمان کی توہین کی مذمت، اور جہاں تک مومن کی عیب جوئی اور گلا گوئی کا تعلق ہے یہ بال اتفاق حرام ہے، اور اس کے بارے میں خداوند قہار کا ارشاد ہے، سورہ نور آیت نمبر 8، یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو دوست رکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی باتیں رائج ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مومن بھائی کے بارے میں وہ بات بیان کرے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور اپنے کانوں سے سنی ہو، مگر وہ بات ایسی ہو کہ اس بندے مومن کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی ہو، تو ایسا کرنے والا شخص ان ہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق خدا فرماتا ہے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کی برائیاں نشر کی جائیں۔ اصول کافی۔ اور جہاں تک مومن کی توہین کا تعلق ہے اس کے بارے میں حدیث قدسی میں وارد ہے، جو شخص میرے کسی بندے مومن کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے، جامع الاخبار۔ بالخصوص جبکہ یہ توہین کسی عالم دین کی ہو، اس کے متعلق تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں تک فرمان موجود ہے، جس شخص نے عالم دین کی توہین و تذلیل کی اس نے گویا میری توہین کی، جامع الاخبار، بحار الانوار۔ بقول مؤلف رسالہ ذاکری کا شرعی مقام، علماء کی تحقیر و توہین کسی قوم میں لا دینیت پھیلانے کا پہلا زینہ ہے، صفحہ نمبر 18۔ دعا ہے کہ خدا خود ان کو بھی اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور افطرہ پردازی کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے، افطرہ وہی لوگ باندھتے ہیں جو بے ایمان ہو، غرض کہ یہ گروہ مختلف طریقوں سے اپنے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچاتا ہے، حالانکہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ایمانی بھائیوں کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو مجھے ستاتا ہے وہ خدا کو ستاتا ہے، اور ایسا کرنے والا توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں ملعون ہے، اور اس پر خدا و ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ مگر اس طبقے کا نفس امارہ خوف خدا سے بالا ہو کر ایک دوسرے کی توہین و تذلیل کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اور اسے اپنے محبوب مشغلہ سمجھ کر صبح و شام بلکہ ہر وقت انجام دیتا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ اکثر و بیشتر اس فعل شنیع کی انجام دہی کے لیے حسینی ممبر کو ہی منتخب کیا جاتا ہے، اور اس طرح ممبر رسول اور حسینی اسٹیج کی بھی توہین کی جاتی ہے۔ اس طرح وہ ممبر رسول جو شریعت اسلامی کے حقائق و معارف کی نشر و اشاعت اور خاصان خدا کے صحیح فضائل و مناقب اور اسی دین کے سلسلے میں ان پر وارد شدہ آلام و مصائب بیان کرنے کے لیے وقت تھا، اسے آج یہ ممبر کے اجارہ دار اور اپنے نفس امارہ کی آتش انتقام بجھانے، اہل ایمان کو اپنے سہام علام کا نشانہ بنانے اور علماء علام کو ہدف تنقید بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
افسوس تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، بدلی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ اور مومنین کے جمود و خمود کا یہ عالم ہے کہ ایک پڑھنے والا اپنے کسی دوسرے ہم پیشہ کو اپنے جوش بیان میں دین سے خارج کر رہا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر نعرہ حیدری بلند کر رہے ہیں، اور اگر دوسرا آ کر اس پہلے مقرر کو بے دین قرار دے رہا ہے تو اس پر بھی صدائے آفرین و تحسین بلند ہو رہی ہے۔ کسی میں یہ اخلاقی و ایمانی جرت نہیں رہی کہ ایسے بے لگام اور ہر قید سے آزاد مقررین کے منہ میں لگام دے اور ان کو صحیح اسلامی روش اختیار کرنے پر آمادہ کرے۔ چوتھا شاہد اس مدعے پر چوتھا شاہد ناطق ہے کہ اس گروہ کی اکثریت اپنی مجلس کی ظاہری کامیابی کے لیے بالخصوص بکا و ابکا کی خاطر بلا تحاشا کذب و افطرا اور وہ بھی معصومین پر ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتی ہے جس کا عمدن ارتکاب کرنے والا بالاتفاق دائرۂ اس ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کذب تمام صفات رذیلہ کی جڑ ہے، جس طرح کہ صدق تمام صفات جمیلہ کا اصل اصول اور محور ہے۔ کذب کی مذمت میں آیا ہے متاثرہ اور روایت متواتر موجود ہیں، بغرض تذکرہ عبارت ذیل میں 2-4 آیات اور روایات درج کی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنے کی مذمت۔ نمبر 1 ارشاد قدرت ہے۔ سورہ مومن پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 9۔ خداوند عالم اسراف کنندہ اور جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہدایت سے محروم ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اس سے واضح ہے کہ جھوٹا لعنتی ہے۔ نمبر 3 ایک جگہ فرماتا ہے، سورہ نحل رکوع نمبر 14 پارہ نمبر 14 آیت رکوع نمبر 20، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والا شخص بے ایمان ہے۔ نمبر 4 ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 13، اگر فاسق و فاجر خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے جھوٹے آدمی کو فاسق و فاجر قرار دیا ہے۔ نمبر 1 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا جب کوئی شخص بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایک بدبو نکلتی ہے جو عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت حاملان عرش اس پر لعنت کرتے ہیں اور خداوند عالم ایک جھوٹ کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایسے 70 زنا کا عذاب لکھتا ہے جو اپنی محرم کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ کتاب کا حوالہ جامع الاخبار۔ نمبر 2 نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ مجموعہ شیخ ورام۔ نمبر 5 نیز انہی حضرت سے منقول ہے، فرمایا خداوند عالم کی نگاہ میں سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو زبان دراز اور دروغ گو ہے۔ امالی شیخ صدوق۔ نمبر 3 حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مٹھاس چکھ نہیں سکتا جب تک جد و حضل حقیقت اور مخول میں جھوٹ کو ترک نہ کرے۔ کتاب لؤلؤ والمرجان۔ نمبر 4 جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹ باعث خرابی ایمان ہے۔ اصول کافی انہی بزرگوار سے مروی ہے، فرمایا خداوند عالم نے گناہوں کے لیے کچھ کفل بنائے ہیں اور ان کفلوں کی کنجی شراب ہے، لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ عقاب الاعمال۔ خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر جھوٹ بولنے کے گناہ عظیم ہونے کا بیان مخفی نہ رہے کہ اوپر کذب و افطرا کی مذمت میں جو کچھ ذکر کیا گیا کہ جو کہ بطور نمونہ مشت از خردارے کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عام کذب و افطرا کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر یہی کذب و افطرا خدائے عز و جل یا جناب رسول خدا یا ائمہ ہدا کی ذوات مقدسہ پر باندھا جائے تو اس گناہ کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے،
پارہ نمبر 8 سورہ اعراف رکوع نمبر 11۔ اس شخص سے بڑا اور کون ظالم ہے جو اللہ پر افطرا پردازی کرتا ہے۔ نمبر 2 ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 41، یہاں کچھ غلط فہمی ہے، سورہ نحل رکوع نمبر 21۔ جو لوگ خدا پر افطرا کرتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔ ہاں اس میں معمولی سب فرق ہے، اس میں معمولی سب فائدہ ہے۔ دنیا میں اگر ان کے لیے آخرت میں تکلیف دہ عذاب موجود ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے سورہ زمر میں، بروز قیامت دیکھو کہ جن لوگوں نے خدا پر افطرا پردازی کی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تکبر کرنے والوں کا مقام جہنم۔ کیا تکبر کرنے والوں کا مقام جہنم نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ۔ نمبر 1 جناب رسول خدا کا مشہور و متفق بین الفریقین یہ فرمان واجب الاذان بھی اس مطلب پر صریح دلالت کرتا ہے کہ جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں اپنی جگہ مہیا سمجھے۔ نمبر 2 جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو الطعان سے فرمایا، اے ابو النعان، ہم پر افطرا نہ کرنا ورنہ ملت اسلام تم سے سلب ہو جائے گی، یعنی اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اصول کافی۔ نمبر 3 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شامی آدمی سے فرمایا، اے شامی، ہماری احادیث سنو مگر ہم پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جو شخص ہم پر جھوٹ بولتا ہے وہ جناب رسول خدا پر افطرا کرتا ہے، اور جو رسول خدا پر افطرا کرے وہ خدا عز و جل پر افطرا کرتا ہے، اور جو خدا پر افطرا کرے خداوند عالم اسے آتش جہنم میں معذب کرے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصول کافی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اور رسول اور ائمہ ہدیٰ پر کذب و افطرا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور برمشہور قضا و کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ انہی حقائق کی بنا پر علماء اعلام نے جھوٹ کے متعدد انواع و اقسام میں سے بدترین قسم اس جھوٹ کو قرار دیا ہے جو خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام پر بولا جائے۔ چنانچہ حضرت علامہ شیخ مہدی نراقی اپنی کتاب جامع السعادات میں رقم طراز ہیں۔ گناہ کے اعتبار سے جھوٹ کے تمام اقسام میں وہ جھوٹ ہے گناہ کے اعتبار سے جھوٹ کے تمام اقسام میں سے وہ جھوٹ زیادہ سنگین ہے جو خدا اور رسول اور ائمہ ہدیٰ پر بولا جائے، اور اس کی مذمت کے لیے یہی امر کافی کہ جھوٹ روزے کو باطل کر دیتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں کا موجب ہوتا ہے۔ نجات کا دار و مدار صداقت پر ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔